اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ میت کو جو انسان کفن دے رہا ہے تو اس کفن کا رنگ بھی سفید ہونا چاہیے۔ وہاں کیا وجہ ہے؟ تو وہاں بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ مستحب مؤکد بیان کیا گیا ہے کہ انسان سفید رنگ کا لباس پہنے اور اپنے اموات کو، اپنے مردوں کو بھی سفید رنگ کا کفن زیب تن کروائے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فَأَلْبِسُوهُ، یعنی سفید رنگ کا لباس پہنو، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، اور اسی سفید رنگ میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ پس میت کو کفن دینا واجب ہے، لیکن سفید رنگ کا ہی کفن کیوں ہو؟ یہ مستحب مؤکد ہے۔ لہٰذا تمام فقہا کفن کے رنگ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو سفید رنگ کو سنت مؤکدہ بیان کرتے ہیں۔ وہاں دوسرا رنگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مستحب مؤکد سنت جس پہ تاکید کی گئی ہے وہ رنگ سفید ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس شخص کے اوپر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اگر اس کے کفن کا رنگ سفید ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوں گے۔ آج کل کی جدید سائنس کہتی ہے کہ اگر میت کو سفید رنگ کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو جسم سے میکروب جو ہیں وہ جسم کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہ سفید رنگ رکاوٹ ایجاد کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں تو خود نور سفید رنگ کا ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی کی ایک علامت ہے کہ اس کے رنگ کے اوپر اگر کوئی معمولی سی چھینٹ بھی پڑ جائے تو بدنما ایک دھبے کے طور پر، ایک داغ کے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو پس معلوم ہوتا ہے کہ سفید رنگ پاکیزگی کی علامت ہے، سفید رنگ نور کی علامت ہے۔ تو گویا کہ اس میت کو سفید رنگ کے کفن کی جو تاکید کی گئی ہے، یہ در واقع اس میت کے احترام کے لیے ہے، اس کی تجلیل کے لیے ہے، اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو اس نور کا لباس پہن کر جائے اور نورانی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لہٰذا اس وجہ سے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے مردوں کو سفید رنگ کے لباس میں جو ہے وہ کفن پہناؤ۔ پس وہ افراد جو اس میت کی تشییع کے لیے جا رہے ہیں، وہ افراد جو اس میت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس میت کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے بھی سفید رنگ کی تاکید ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔